ایک اہم سوال آج کی اس مجلس میں اور اس سے پہلے کئی مجلسوں میں پوچھا گیا، آج میں اس کا جواب دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ کچھ لوگ یا اکثر و بیشتر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جب کسی غیر مسلم کی وفات ہو جائے تو اس کی وفات پر ٹرینڈنگ ورڈ جو چل رہا ہے سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ، فیس بک اور دیگر سورسز پر، لوگ لکھ دیتے ہیں کمنٹ میں RIP۔ یہ تو شارٹ کٹ ہے، اس کا فل فارم ہے ریسٹ ان پیس۔ تو کیا ریسٹ ان پیس کہہ کر کے کسی غیر مسلم کو دعا دینا، اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا مانگنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اب اس کا جواب کیا دیا جائے؟ جواب تو بالکل ہی واضح ہے۔ دعا دینا اور خاص طور پر مغفرت اور بخشش کی دعا کرنا، یہ صرف اور صرف حق ہے مسلمانوں کا۔ مسلمانوں کے علاوہ کسی کافر کے لیے، کسی ملحد کے لیے، کسی مشرک کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحیم۔ نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعائیں مانگے جب ان کے اوپر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ لوگ جہنم والے ہیں، اگرچہ وہ ان کے قریبی لوگ ہی کیوں نہ ہوں، پھر بھی یہ چیز جائز نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سوال کیا اپنے رشتہ دار ابن جدعان کے تعلق سے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتائیے ابن جدعان جو کہ صلہ رحمی کرتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کیا یہ ان کی نیکیاں کل آخرت میں ان کے کام آئیں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جواب دیتے ہوئے کہ عائشہ، یہ نیکیاں ان کے کام نہیں آئیں گی، کیونکہ اس نے یا انہوں نے دنیا کی زندگی میں کبھی بھی ایک مرتبہ اپنے رب سے یہ دعا نہیں کی، رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، پروردگار قیامت کے دن میری غلطیوں کو معاف کر دینا۔ جب انہوں نے دعا نہیں کی، ان کا انتقال کفر کی حالت پر ہوا، تو پھر کسی بھی کافر کی جو نیکیاں ہیں اس کو نیکیوں کا ثواب دنیا میں دے دیا جاتا ہے، اس کا تعلق آخرت سے نہیں ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی غیر مسلم کے لیے، چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہو، ٹرینڈنگ ورڈ کے سہارے، یا زبانی طور پر آپ دعائیں دیں، RIP کہنا ہو، مغفرت کی کوئی بھی دعا کرنا ہو، کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں ہے، یہی صحیح موقف ہے۔ اس لیے آپ اگر کوئی اور صلہ رحمی کرنا چاہتے ہیں، آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے، وفات پا گیا ہے، آپ کا کوئی دوست ہے، ساتھی ہے، جگری ہے، وفات پا گیا ہے، آپ کا کوئی ایسا ساتھی ہے جو ساتھ میں رہ کر کسی ایک ہی کمپنی میں ملازمت کر رہا ہے، کسی آفس میں آپ اس کے ساتھ کام کرتے ہیں، یا آپ کا کوئی بہت ہی چاہنے والا ہے، سیاسی شخص ہے، نیتا ہے یا سماجی نیتا ہے، لیکن ہے وہ غیر مسلم، تو پھر غیر مسلم کے لیے آپ یہ الفاظ استعمال نہ کریں، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ ناجائز ہے۔ یہ جملہ صرف مسلمانوں کے لیے خاص ہے، اور RIP ریسٹ ان پیس کا سیدھا سا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ دوسرے طریقے ہیں، آپ ان کے گھر جائیں، وہاں بیٹھیں، تعزیت کریں، اہل خانہ کو صبر کی تلقین کریں، یہاں تک کہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کی روشنی میں غیر مسلم کی وفات پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جا سکتا ہے، یہ معنی کر کے کہ یہ کوئی دعا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ اللہ رب العزت کی طرف سے آئے ہیں اور سبوں کو اللہ کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے۔ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق کہہ سکتے ہیں، لیکن RIP ریسٹ ان پیس یا کسی دوسرے لفظ یا صیغے کے ذریعے غیر مسلم کے حق میں مغفرت اور بخشش کی دعا نہیں کر سکتے ہیں۔